الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، آج انشاءاللہ کریم 10ویں سپارے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضامین بیان کیے ہیں اس کا مختصر طور پہ ہم اس کو سنیں گے اور مختصر اس کی جو تفسیر ہے وہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ قرآن سمجھنے والا، پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ 10ویں پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ انفال چل رہی ہے۔ یہ 10ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر غلبے کی صورت میں جو حاصل شدہ مال غنیمت ہوتا ہے اس سے ابتدا فرمایا کہ جو سے مال غنیمت حاصل ہو اور اس کے 4 حصے جو ہے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور ایک جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے خلافت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں، اور یہ کہ اللہ اور یہ جو تقسیم ہے اللہ اس کے رسول کی ثواب دید کے اوپر ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف کوئی زمین کا حصہ بہت نرم تھا اور پانی کی قلت تھی، مال و اسباب کی بھی قلت تھی، اور مسلمانوں کی جو بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ظاہر کرتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں کچھ خدشات پیدا ہو رہے تھے کہ کہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے یہاں پہ فرمایا کہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلوں کو نافذ کرتا ہے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اسی مضمون کو اس طرح سے بیان ہوا کہ مسلمان اور کفار دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، اور کفار مسلمانوں کے خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھی رہے اور وہ ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح کفار کو بھی مسلمان کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ کم ہمتی میں مبتلا ہو کر میدان چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں، کیونکہ اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ بدر میں حق اور باطل کا مارکا ہو اور حق غالب آ جائے۔ اور مزید بتایا کہ جنگ میں کفر کے مقابل ثابت قدم اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ نہیں اور دکھاوا بھی نہ کرو، اور مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا، لیکن حق و باطل کے مقابلے کے وقت وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اصول کو بیان فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یعنی کہ بقول اقبال کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ یا پھر اللہ فرمانا ہے کہ جو اپنی حالت بدلنے کی جب تم خود تگ و دو کرو گے تو ہی تمہاری حالت بنے گی، جب تم اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی نعمتوں کا حصول کی تم جو جستجو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہو گے تو پھر اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی اور ذلت و خواری تمہاری نصیب میں ہوگا۔ آیت نمبر 54 میں بتایا آل فرعون اور پچھلی امتیں آیت الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں۔ آیت نمبر 56 سے 58 میں بتایا کہ یہودی قبائل کے عہد شکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کر دینے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے جو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے کہ یہ عہد شکن لوگ ہیں۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو اور ہائی الرٹ رہو، اور اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکتے ہو۔ یہ جنگی اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ فرنٹ لائن پوزیشن کے اوپر رکھے بندہ، جو قومیں ہیں اپنے آپ کو فرنٹ لائن پوزیشن پہ رکھیں، مغلوب ہونا ہو، تاکہ وہ جو دشمن ہے وہ دیکھے، چاہے اسمان کا دشمن ہو، چاہے اس مسلمانوں کا دشمن ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا دشمن ہو، جب وہ تیاری دیکھے گا، وہ تیار دیکھے، ہائی الرٹ دیکھے گا تو کبھی بھی اوپر حملہ کرنے کی یا غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ فرمایا اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔
تو آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تعالیٰ اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمان میں کمزوری آئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطائے اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا، اور تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کے نافذ فرما دیے کہ جنگی قیدی کا قید کر لیا جائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 72 میں بتائیے کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کے فرمایا کہ یہی پکے اور سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اور اسی طرح سے کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق اور درجات میں فرق کے باوجود اپنے حقوق اور درجات میں فرق میں باوجود بحیثیت مسلمان وہ ایک جیسے اور یکساں ہیں۔ جہاں پہ سورہ انفال کا اختتام ہو گیا اور سورہ توبہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی، اس کی وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے جو مضامین ایک جیسے ہیں، اس کے بعد سورہ توبہ کے شروع میں سورہ بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی کہ سورہ توبہ جو مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف یعنی کہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 114ویں صورت ہے۔ کیونکہ صورت میں مشرکین سے سابقہ معاہدات کو منسوخ کر کے اس سے برات کا اعلان کیا گیا، اس لیے اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کی پہلی صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے اور اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی دشمنی کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیں، یعنی کہ ان کے خلاف پھر حملہ آور ہو جائیں اور اسلام کے غلبے کے لیے برسر پیکار ہو جائیں، ان کا مکمل محاصرہ کریں، اور جو وہ جہاں بھی ملیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ اور پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر مشرک قرآن کا پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں اگر آپ کے پاس آئیں تو انہیں موقع دیں اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں گا کہ وہ آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ آپ سیکھ کے ایمان لائیں گے، تو آپ فرمائیں کہ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی آپ لیجیے۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ غالب آ جائیں تو خرابت داری آ جائیں تو خرابت داری کا پاس بھی نہ رکھیں، بھلے ان کے رشتہ دار مسلمانوں میں ہو تو اس کو بھی نہ چھوڑیں، وہ اگر وہ غالب آ جائے تو ان کے ساتھ بھی وہ ظلم و زیادتی کریں گے۔ مزید یہ بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضے پر کاربند رہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کے لیے جو دل میں جو بھی نفرتیں تھیں اس کو نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 16 میں بتایا گیا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم یہاں کا
یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور کہا صرف یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ، دادا اور بھائیوں میں سے جو بھی کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، ان سے تعلق کو توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جو سمجھتے ہیں کافروں کو، کفار کو اپنا حامی مددگار سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرمانے کبھی حامی مددگار نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ان کا تو ارادہ یہی ہے کہ مسلمان کو زے کر کے ان کا غلبہ حاصل کر لیں۔ تو ہمارے مسلمان حکمرانوں کو عقل کی ناخن اس بارے میں لینا چاہیے۔ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا کے بعد دیگر ذکر فرمایا جس سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، شوہر، کنبہ، قبیلہ، کمایا ہوا مال اور تجارت جس کا خسارے کا انسان کو خدشہ رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کو محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم، لیکن یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ اگر عزیز ہو گئیں تو پھر اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے ایمان کی کسوٹی ہے، وہ اس پر نہ اترے گا تو محض دعویٰ ایمان اور دعویٰ محبت سے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، کہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا بعض اوقات کثرت تعداد پر اترنا اور نازا ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر قلبی سکون نازل فرمایا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ آیت 9 ہجری کے یوم الحج کو عرفات کے میدان میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ یہاں بھی وہ عظیم الشان اعلان اللہ فرما رہے ہیں کہ حرم شریف کے اندر کفار کا اور مشرکین کا داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ممنوع قرار دے دیا۔ لیکن ہائے افسوس کہ آج جو وہاں پہ موجود حکمران کفار اور مشرکین کو باقاعدہ وہاں پہ دورے کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ مشرکین اور کفار جو کہ نجس ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ کفار جو ہیں، مشرکین نجس ہیں، ان نجس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حرم میں آج گھمایا پھرایا جا رہا ہے، ان کے داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اللہ کے حکم کی پامالی ہو رہی ہے، تو یقیناً جب اللہ کے حکم کی پامالی ہوگی تو مسلمانوں کے لیے زوال کے سبب بن جائیں گے۔ مسلمانوں کا پھر کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ حرم کے اندر مشرکین اور کفار کا داخلہ منع ہے، اور ہم اجازت دے رہے ہیں، ان کو اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے کہ ان کا ایمان کس درجے کے اوپر ہے، آیا وہ اب واقعی مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت نمبر 30 میں بتایا کہ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، اور ان پر اللہ کی مار ہے۔ جو اللہ اس کے رسولوں کو غلط طور سے تعبیر کرتے ہیں، غلط طور پہ نسبت دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ آگے چل کے فرمایا منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھونکوں سے تعبیر کیا ہے جو سازشیں وہ اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے خلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھونکوں سے نسبت دی کہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ آیت نمبر 34 سے علماء و مشائخ اور یہود کے علماء مشائخ تھے، اور ان کے باطل طریقوں سے لوگوں کے مالوں کو کھانے اور اللہ کے راستے روکنے کا بیان ہے۔ فرمایا کہ سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے مال جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر ان کے پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور
کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو. اس لیے یہاں پہ پتہ چلا کہ صدقات واجبہ یعنی کہ زکوٰۃ ہو گئی، فطرہ ہو گیا، ان کا کفارہ جات ہو گیا، اس کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ قیامت ان مالوں کو جمع کر کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تباہ کر ان کے پیشانیوں پر، ان کے جسموں پہ داغے گا، جس سے وہ اس کو تپش برداشت نہ کر سکیں گے. سوچنے کی بات ہے. اگر جب وہ ایک آپ عام آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، کوئی بھی چھوٹا سکہ لے لیں، اس کو گرم کریں آگ پہ، اپنے جسم پر رکھیں، کیا بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں. اور جس سونا چاندی کو، مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور جب آپ جسموں پہ لگایا جائے گا، بندے کی کیا حالت ہوگی، کیا اس کو برداشت کر سکے گا؟ احادیث میں روایت میں آتا ہے کہ ان پہ اینٹیں رکھی جائیں گی گرم گرم کے، اس سے ان کے سر سے چیرتے ہوئے ان کے جسموں سے توڑتے ہوئے نکل جائیں گی، ان کی پیشانیوں پہ رکھی جائیں گی، وہاں سے گردن کو چیرتے ہوئے نکل جائیں گی. یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. سلم کی حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں کہ جو مال خشک اور تر میں تمہارا مال کوئی ضائع نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر دی گئی ہو. تمہارا مال اس صورت میں ہلاک ہوتا ہے جب تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابتدائی آفرینی سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں سے 4 یعنی کہ ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا. کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے. آیت نمبر 39 اور 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے یعنی کہ جہاد کا اعلان ہو جائے تو سستی نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اور تم یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے. تم نہیں کرو گے تو اللہ کی تمہاری جگہ کسی اور کو قوم کو لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو فرمایا کہ یہاں پہ جہاد کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہاد کا اعلان ہو جائے تو ہر صورت میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، فی سبیل اللہ کے لیے لڑنا ہے. اگر تم جہاد سے دور رہو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سفر ہجرت کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رفاقت خاص کو ایک نشانی امتیاز اس کے ساتھ بتایا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف 2 جان سے، جب وہ 2 غار میں تھے یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت السلام جب وہ غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے یعنی کہ ابو بکر کہتے تھے اپنے ابو بکر سے کہتے تھے کیا کہتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر اے ساتھی آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے، دشمن ہمارا پر بھی پیگا نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا یعنی کہ اس کو سکون نازل اتارا حضرت ابو بکر صدیق پر، اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی اور کافروں کی بات نیچے ڈالی. اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ذکر محبوب خدا حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہ ذکر فرمایا گیا. پھر فرمایا کہ اللہ نے کلمہ کفر کو پس رکھا اور اللہ کا دین ہی سر بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، اور فتح ہو یا شہادت دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں. منافقین کی ایک روش یہ بھی بتائی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں پڑھتے اور بلکہ کسل مندی سے پڑھتے ہیں اور ناخوشی ہمارے مجبوری خرچ کرتے ہیں. بتایا کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، خوشی سے نہیں پڑھتے، بیسیکلی وہ کفار کا طریقہ ہے. آج بھی اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کفار کے طریقے پر ہے. نماز ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف بتائے، یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یعنی کہ زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ فطر ہو گیا، کفارات ہو گئے، تو یہ اس کے حقدار کو نہیں، کس کو دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ ان کے مصارف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج ہوں اور نرے نادار ہوں اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام نے سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کو اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو یہ ٹھہرائے ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے کہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے ہیں، مؤلفۃ القلوب یعنی کہ جو غلامی سے گردن کو آزاد کرنا، جو مکاتب غلام ہوں ان کے آزاد کرنے کے لیے ان کو دیا جائے، جو خرچ کے بار تلے دبے ہوئے ہوں ان کو یہ زکوٰۃ یہ صدقات واجبہ دیے جائیں، فی سبیل اللہ یعنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کے لیے، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہو، تو ان کو یہ دیا جائے، صدقات واجبات دیے جائیں۔ اور مسافر، ایسا مسافر بھلے وہ مالدار ہو لیکن سفر میں ہے، اب اس کو حاجت پڑ گئی ہے تو وہ اس کو فرمایا کہ اس کی بھی اس سے مدد کی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا بعض منافقین اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ کانوں کے کچے ہیں معاذ اللہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کے لیے بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا منافقین جھوٹے قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حقدار تھے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ منافق کا شعار یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ اور اس کی آیتوں، اس کا رسول کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں؟ تو یہ اللہ استفہامیہ لہجے میں بتا رہا ہے کہ یہ حقیقت میں تو یہ لوگ اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت میں اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ اپنے لیے آخرت کے گڈھے کھود رہے ہیں، اپنے لیے ذلت کے گڈھے کھود رہے ہیں، اپنے آخرت کی جو ذلتیں ہیں اس کو گہرا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ آگے چل کے فرمایا مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اس پر علی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنت کے دائمی اور ابدی نعمتوں کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور اللہ کی یہ رضا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا اللہ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور غیبی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ منافقین کا آیت نمبر 79 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر طعن کرتے ہیں، تو میں تھوڑا سا مال تم نے صدقہ کیا ہے، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو ان کے مذاق کی سخت سزا دے گا۔ اللہ کا مومنین کا دیا ہوا تھوڑا مال بھی قبول ہے، جو اخلاص کے ساتھ ہے، للہیت کے ساتھ ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں یا نہ کریں یا نہ کریں، سب بیکار، یہ منافق ہی ہیں، ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے، ان کے دل کے میل کی وجہ سے، ان کے دل کی کالک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بخشش کو کبھی بھی قبول نہ فرمائے گا، جب تک کہ یہ اپنے دل کے میلوں کو صاف نہ کر لیں، نور ایمان سے اپنے آپ کے دلوں کو منور نہ کر لیں، آپ کی رسالت پر ایمان نہ لے کے آ جائیں اور متقین میں شامل نہ ہو جائیں، جب تک کہ ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ آیت نمبر 81 میں منافقین کو اس بری خصلت کا ذکر ہے، وہ خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کو گرمی کا ڈر اور مختلف طرح کے ان کے بارے میں ان کو خوفزدہ کر کے ان کو جہاد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے جس کا تم ڈراتے ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کی خبر میں جانے سے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا، کیونکہ نرم دل ہیں
اور امت کے چاہنے والے ہیں، وہ امت کی بھلائی کے لیے چاہے وہ منافق ہو سکتا پہلے اس کے جنازے بھی پڑھا دیتے تھے، اس کے پاس چلے بھی جاتے تھے تاکہ وہ خیر خواہی سے دین کی طرف راغب ہو. لیکن یہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ آپ جو منافقین ہیں نا ان کا آپ ان کی خبر پہ جائیے، نہ ان کا آپ جنازہ فرمائیے تھا کہیں آپ کی وجہ سے ان منافقین کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو عذاب رکھ دیا ہے اس میں کمی نہ کرنی پڑے. آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی الفت کی وجہ سے آپ اس میں شامل ہی نہ ہو. یہ آپ کے اور اللہ کے قدار ہیں. سورۃ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں اور ناداروں کو عذر کی بنا پر رخصت عطا فرمائی، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو خود بھی جہاد کے لیے مصارف برداشت نہ کر سکتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو. البتہ جو لوگ صحت مند ہونے اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنا چاہیں تو وہ قابل مذمت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یہاں پہ سپارہ 10 کا اختتام ہوا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. کل بارہ نمبر 11 کی مختصر تفسیر ان شاء اللہ تعالیٰ پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا، سننے والا، اس پہ عمل کرنے والا عطا فرمائے. قرآن کے لیے ہمارے ذریعہ نجات فرمائے، اور قرآن کو ہمارے لیے تو آخرت بنا دے. وما علینا وما توفیقی الا باللہ.